الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. قابل احترام معزز اور مکرم سامعین کرام، خواتین اسلام، اسلام کے 5 شعبے ہیں. اس پر بات چل رہی ہے ہماری تفصیل کے ساتھ: اعتقادات، عبادات، معاملات. آج معاملات ہیں. عبادات پہ جم کے بات کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری خلوت اور جلوت کو اللہ اپنی رضا پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم موقع اگر ہمیں مل جائے تو ہم اپنا موقع اور اپنا وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کے عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے میں ہم اپنا خالی وقت لگانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے بڑے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتے تھے. کیا تلاش کرتے تھے؟ بہانہ. مجھے وقت مل جائے اور یہ خالی وقت میں اللہ کی عبادت کروں. یہ تھا. اپنے جان نہیں چراتے. اللہ یہ زندگی کا موقع بہت کم ہے. زندگی کا موقع بہت کم ہے. اللہ کو راضی کرنا انسان کی زندگی کی معراج ہے. کوشش میں رہتے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور انہوں نے اللہ کو پا کر، اللہ کی رضا کو حاصل کر کے اپنی دنیا آخرت اچھی بنا کے اللہ کے پاس گئے. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، معاملات دین کے اندر بہت اہم رول ہے. معاملات کا عبادات کی لائن سے دین زندگیوں میں آتا. عبادات کی لائن سے دین زندگیوں میں آتا اور معاملات کی لائن سے دین زندگیوں سے چلا جاتا.
معاملات کی لائن سے دین چلے جاتا. یہاں آدمی کا تھرمامیٹر معلوم پڑتا ہے کہ آدمی کس لیول پر ہے. ہاں اگر کسی کو وقت دینے کا وعدہ کرو، وعدے کو پورا کرو. اگر کسی کے پروگرام میں پہنچنے کا وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو. قول و قرار میں ہماری پابندی ہونا چاہیے. قول و قرار میں پابندی ہونا چاہیے. کسی سے لین دین کرو، صاف ستھرا لین دین کرو. سب سے پہلے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بتاتے ہیں کہ آپ کے معاملات ایک شخص کے وعدے پر آپ 3 دن ایک جگہ پہ ٹھہرے ہیں. کتنے دن؟ کہا یا تھوڑی دیر ٹھہرو آپ، میں آتا ہوں. جب وہ بول کر گیا تو وہ بھول گیا اور وہ 3 دن کے بعد آیا ہے. اسی جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے اسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، لوگوں میں نے تم سب کا حق ادا کر دیا ہے سوائے ابو بکر کے، اور میں حضرت ابو بکر کا حق ادا بھی نہیں کر سکتا. کل قیامت کے دن میری جانب سے اللہ حضرت ابو بکر کے حق کو ادا کریں گے. یہ زندگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ظہر کی نماز کے بعد مدینہ المنورہ کی مارکیٹ میں جانے کا تھا. جانے کا معمول تھا. ہاں مارکیٹ میں جا کر اللہ کے نبی تجارت کو پرکھتے کہ کس لائن سے تجارت کی جا رہی ہے. قرآن میں آیتی آئی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ہلاکت و بربادی ہو ناپ تول میں کمی کر کے تجارت کرنے والوں کے لیے. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو دھوکے کی تجارت کرتے ہیں. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب کو چھپا کر تجارت کرتے ہیں. معاملات ہے نا، یہ لین دین ہے. جہنم کا ایندھن بنائیں گے اللہ. آپ مارکیٹ میں جاتے تو دیکھتے صاف ستھرا ماحول. اتنے صحابہ کی مارکیٹ کے بارے میں فرمایا سوق المسلمین کا مسلحہم. کیا فرمایا؟ سوق المسلمین کا مسلحہم. کہ صحابہ کے بازار ایسے تھے جس طرح آج کے زمانے کی مساجد ہوتی ہے. کیا ہمارے مسجدوں کا ماحول جو ہوتا ہے وہ ایسی ہی ماحول ان کے بازاروں کا ہوتا تھا. وہاں اللہ کا حکم زندہ ہوتا، وہاں دین زندہ ہوتا. معاملات والا دین اللہ کے نبی نے جتنا سکھایا تھا اتنا پورا زندہ ہوتا. کھرا الگ، کھوٹا الگ، صحیح الگ، غلط الگ، اچھائی برائی میں تمیز کر کے صحابہ لین دین کا معاملہ کرتے. ہاں معاملات بہت بڑی چیز ہے کیونکہ ان کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے. معاملات کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے. ایک معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ایک معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے. معاملات کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے.
میرے بولنے والوں کا تعلق آپ سننے والوں کے ساتھ ہے. آپ لوگ سنیں گے تو سنائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں تشریف لے کر گئے تو بارش آیا ہوا تھا، تو تمام بازار میں خرید و فروخت کرنے والے صحابہ کرام کا، دوسرے تاجروں کا مال بھیگ چکا تھا. ایک صاحب کا مال سوکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے اور آپ کو تھوڑا سا تعجب ہوا کہ سب کا بھیگا ہوا مال، ان کا سوکھا مال ہے. اناج غلہ جو بھی تھا، دانے وغیرہ. آپ نے اس اناج میں ہاتھ مارے اندر تو دیکھا کہ اندر کچا ہے اور اوپر سوکھا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا ایسا کیوں؟ کہ اندر گیلا اور اوپر سوکھا. کہ اللہ کے رسول بارش آیا تو سب کا مال بھیگا تو میرا بھی مال بھیگا. تو میں نے کیا کیا کہ کچا اور گیلا مال اندر کر دیا اور سوکھا مال اوپر کر دیا، ورنہ کچا مال کوئی لیتے نہیں. کچا مال کوئی لیتے نہیں. لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. جو دھوکہ دے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. دھوکہ نہیں دینا. اجازت بتائے جو دھوکہ دے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، معاملات دیکھیں کتنے صاف ستھرے تھے. ایک بڑھیا آئی اور اس نے کپڑا لائی، ایک چادر لائی، اسے بیچنا تھا. اسے بن کے کر کے مول صاحب تم اٹھ گئے تو اس کو تکلیف ہو گئی اسپیکر کو. تو اور جو اس کو ہے نا اس کو دبائیے، وہ کالا جو ہے نا اس کو دبائیے. بس کیا بھی نہیں ہو معلوم ہے مجھے. ایک آواز کر رہا ہوں، برابر نہیں ہے معاملہ، برابر نہیں ہے. سوئے ہوئے شیر کو جگہ دیے تو جنگل میں ہنگامہ ہوتا. تو نہیں بس بیٹھی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑھیا آئی اور وہ چادر لے کر آئی اور کہا یہ مجھے بیچنا ہے. تو مجھے کیا کرنا ہے؟ بیچنا ہے. کہا کتنے میں بیچنا ہے؟ ایک میں مثال بتا رہا ہوں. کہا 50 درہم میں بیچنا ہے. تو کہا اماں اگر میں اس چادر کو 100 درہم میں لوں تو اچھی بات ہے، اور اگر 150 میں لوں تو اور اچھی بات ہے، اگر 200 میں لوں تو اب اگر 200 میں لوں تو بڑھیا کہنے لگی مذاق مت کرو بیٹا، جو لینا ہے وہ لے لو. نہ ایسی ہوگا نا. دنیا نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ بیچنے والا کم ریٹ بول رہا ہے اور لینے والا ریٹ بڑھا کے لے رہا ہے. تو کہا اماں
ایک مثال دے رہا ہوں میں، جو بھی تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جتنے بھی بیچے، واقعہ یہ ہے اپنے دکان میں جو خادم تھا اسے کہا یہ کپڑا لے کے جاؤ اور مارکیٹ کے ماہر تاجروں سے پوچھ کر آؤ یہ چادر کتنے کی ہے، اور بہت اچھا نقش و نگار کی اس پہ کام کیا ہوا کپڑا بڑھیا. اب جا کر پوچھ کر آئے تو معلوم نہیں تھا اس بڑھیا کو، وہ بیچاری انت تک اچھی محنت کر کے، وہ اچھی محنت کر کے 50 دینار میں بیچنے آئی. کہا اماں کو معلوم نہیں ہے، کہا جا کر پتا چلے 300 دینار اس کا ریٹ ہے، اگر اسے 300 میں بھی لیں گے تو منافع ہوگا، 300 میں بھی لیں گے تو منافع ہوگا تقریباً. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید بڑھ کر جو ریٹ تھا اس سے بھی بڑھ کر بڑھیا کو دیا ہے، اور وہ بڑھیا ہنستے ہنستے اپنا روپیہ لے کے چلے گئے. اماں تم کو معلوم نہیں ہے اس کا ریٹ کتنا ہے، اس کا ریٹ بہت ہے، آپ 50 میں بیچنے آئے، یہ 300 کی چیز ہے، لیجیے اب 300 روپیہ. آتا ہے 350 دے کے روانہ کیا ہے. کتنا روانہ کیا؟ 350 دے کے روانہ کیا. یہ قیمتی چیز ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے اس کا، میں جاننے والا ہوں، مارکیٹ میں رہتا ہوں میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں آپ فقہ کے، قرآن کے، حدیث کے ماہر، اور اللہ نے جبال العلم جیسا علم عطا فرمایا، وہیں پر آپ دنیا کے بڑے تاجر، بڑے بزنس مین کہلائے. تجارت میں اپنا لوہا منوایا آپ نے، امام صاحب نے. ایک مرتبہ ابر آیا. کیا آیا؟ ابر. یہ معاملات پہ بات چل رہی ہے ہمارے آج. دین کا تیسرا شعبہ ہے معاملات. یہ اچھا ہونا چاہیے، بہت صاف ستھرا ہونا چاہیے. مسلمان یہاں پھیل ہے، آج ناکام ہے. آج جن کے پاس دین تھا وہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں. طریقہ ہے ہمارے پاس، صاف ستھری زندگی اللہ کے نبی نے بتلائی ہے. ابر آیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شٹر ڈالا، یعنی دکان بند کی. جانے لگے. لوگوں نے کہا حضرت ابھی دن ختم ہونے میں بہت ٹائم باقی ہے. مثال کے طور پر عصر سے پہلے ابھی مغرب تک، جب تک سورج نہیں ڈوبتا جب تک تجارت کرتے تھے. کہا ابھی وقت تو بہت باقی ہے. کہا ابر آ گیا، اندھیرا چھا گیا، اب میں تجارت نہیں کرتا. پھر اس کی وجہ بتلائی کہ ایسا نہ ہو کہ اس ابر کے اندھیرے میں کوئی سستی چیز میں مہنگی بیچ دوں، کوئی سستی چیز مہنگی بیچ دوں، اور میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں دھوکہ دینے والوں میں شامل ہو جاؤں. مجھے ڈر ہے، اس لیے میں اندھیرے میں تجارت نہیں کرتا. ابر آ گئی، بند کر کے نکل گئے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں سامنے والا کوئی مال کو پہچان نہ سکے اور وہ مجھ سے مال پیسہ زیادہ دے کے چلا جائے اور وہ چیز کم پیسوں کی ہو، کہیں دھوکہ دینے والوں میں میرا نام نہ آ جائے. دیکھ رہے معاملہ، کم چیز بڑھا کے وہ چیز کی جو ویلیو تھی وہ چیز میں لیے. اور آج ہمارے بارے کو معلوم پڑیں دے، رحمت نگر میں ایک اچھی کالونی میں ایک پلاٹ بک رہا، لیکن کئی کو بیچ رہے بولے تو گھر میں بیمار ہیں، پریشان ہیں. ختم لنک لگا دیتے ہیں، بازو والے کو، بازو والے کو، آگے والے کو، پیچھے والے کو، اور کہاں بیٹھک ہے اس کی وہاں بھی لنک لگا کے رکھتی. نہیں صاحب 1150 کا ہے، نہیں تیرے لے دو بول رہی، ایڈوانس ہے، پیاٹی بالکل کیش اماؤنٹ ہے. 3-4 ہونا بول کو بنڈل دے کو بیچتے. بتاؤ بول کو سامنے والا پارٹی بالکل کرتے کیا نہیں کرتے. ہاں مثال دے رہا ہوں میں، ہمارا مزاج کیسا ہے. کھرگے پہ، ہاں کھرگے پہ ایک پراپرٹی بک رہی تھی. میں اس وقت ایک پلاٹ لینے والا تھا. ہمارے جو گھر ہے نا وہ شاید تک 11-12 میں. تو ایک 4 بہنیں ایک بھائی ایڈمٹ رہے شولاپور میں. یہاں نکالے تقریباً 5-6 لاکھ روپے ایڈوانس رکھنا تھا علاج کے لیے.
कोई अमाउंट नहीं था बहनों के पास, तो जो प्रॉपर्टी थी वो निकाले बेचने के लिए। देखें आप, मामला दुरुस्त फरमाए, इसलिए इबादत की लाइन से दीन जिंदगियों में आता, मामलात की लाइन से दीन जिंदगियों से चले जाता। इसलिए इबादत का शोबा, एतकादात का शोबा, मामलात का जो शोबा है बहुत साफ सुथरा रहना चाहिए। क्या हुआ, जो बीच में जो ये रहते हैं ना बेचने वाले ब्रोकर वगैरह जो भी काम करते हैं, हलाल है वो रकम भी, मेहनत की जो उजरत होती है वो हलाल है, लेकिन लिमिट है उसका भी। लेकिन जानबूझ के क्या किए, तकरीबन करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, करके कैसा पहले से करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो, क्या किया, नहीं बिक रहा, इतना बड़ा अमाउंट नहीं मिल रहा। हालांकि लेने के लिए दसियों लोग थे, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन देते रहे, नहीं बिक रहा, करोड़ में नहीं बिक रहा तो 90 में बेचो, 90 में नहीं बिक रहा तो 80 में बेचो। अब वहाँ डिफिकल्ट मामला है, तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहे, बड़ा अमाउंट है, ला के रकम इलाज करते हैं। खैर तकरीबन 40 लाख कम किया है सामने वाले ने जानबूझ के। हालांकि बढ़ के लेने वाले लोग मौजूद थे, कि जो लोग बोले, ये बात वाले साहब को बोल रहे थे, जब मैं सुन रहा था, मैं मदरसे में था और 1-2 साल बाकी थे मेरे, जब 11 में, तो क्या हुआ, आखिरकार जब ये 65 लाख में प्रॉपर्टी बिक्री अर्जेंट, तुम्हारे पास सरकार ये पेमेंट पहुंच जाएंगी 2-4 घंटों में, कहा बहने मजबूर होके, जान से बढ़कर कोई चीज नहीं है, डन करो। इधर डन किया और उधर भाई का इंतकाल हो गया। डिले क्यों है मालूम है, बीच में जिन लोगों ने पूरा मामला खराब किया है, अब बताइए कितना बड़ा गुनाह है। हालांकि जैसी मालूम पड़ता लोगों को ऐसी जगह फौरन ले लेते हैं, लेकिन जानबूझ के हमको फायदा हो, क्या रहा 40 लाख लेके क्या बना लेंगे हम। सिकंदर बादशाह के बारे में कहा है, 32 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में 4 बर्र आज़म पे हुकूमत करने वाला, दनाने वाला, जिस शहर में जाता इंसानों की जो उसके मुकाबले में आते, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियों की गर्दनों का पुल बना के जाता था। पावरफुल 4 बर्र आज़म का राज करने वाला, लेकिन अल्लाह पकड़ते हैं, जबरदस्त पकड़ते हैं। गया है, मरा है 32 साल में। अल्लामा इकबाल ने कहा है, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, या इबरत की जगह तमाशा नहीं है। एक हिर्स और हवस को छोड़ मियां, मदेश बदेश फिरे मारा, कज़्ज़ाक़ अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नकारा, क्या बदिया बैसा बैल शुतर गोनी पल्ला सरबारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। तुझे दुन है रहू सबसे आला, वो ज़ीनत निराली वो फैशन निराला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला, जिया करता है क्या कभी यूं ही मरने वाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, या इबरत की जगह तमाशा नहीं है। क्या लेकर गया, खाली हाथ गया, और ये कहता था, है कोई जो मुझे मेरे घर वालों तक के पहुंचा दे, ताकि मेरे घर वाले मुझे कंधा दे दे, मेरा जनाजा पढ़ ले मेरे घर वाले, और मैं बदले में हासिल शुदा सल्तनत 4 बर्र आज़म की उसके नाम कर दूंगा, बस मुझे मेरे घर वालों तक के पहुंचा दे। घर वाले कंधा न दे सके, जाके दफन हो गए। आए 32 साल का नौजवान मारा गया। क्या लेकर गया, इससे इबरत हासिल करना है। क्या हासिल करना है, इबरत, इससे लेसन लेना है, सबक लेना है। क्या मिला ये लोगों को धोखा देके, क्या करेंगे। और मैं आपको बताऊं, याद रखो, जैसा माल जैसे रास्ते से आता, उन वैसे जाने के आने से पहले रास्ते बना लेता हूं।
آنے سے بھی پہلے جانے کے رستے بنا لیتا. ہاں کوئی ضرورت نہیں. صحابی رسول کا نکاح ہوا، میں نے سنایا تھا، آج پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں میں. معاملات کتنے اچھے ہونا چاہیے. کوئی ضرورت نہیں ہے دھوکہ دے کے، ہاں لوگوں کو ٹوپی پلا کے، مطلب دھوکہ دے کے، ہاں جھوٹ بول کر، عیب کو چھپا کر تجارت کرنے کی، معاملات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صاف ستھرا معاملہ جو مسلمان کو یہ بتلایا گیا. صحابی رسول کا نکاح ہوا، پہلا دن فاقے سے گزرا. پہلا دن کیسے گزرا؟ فاقے سے. دوسرا دن کیسے گزرا؟ فاقے سے. مزدور آدمی جا کے بازار میں بیٹھتے تھے، کام پہ کوئی لے کے نہیں گیا. تیسرے دن پھر جا کے بیٹھے، پھر کام پہ کسی نے لے کر نہیں گیا. آپ 3 دن کے فاقے ہیں، نوجوان دلہن اور 3 دن کی دلہن ہے، صحابیہ ہے. اس صحابی کے قدم ڈگمگا رہے کمزوری کی وجہ سے. دولے ہیں 3 دن کے. چوتھے دن گئے، پھر میاں بی بی نے رات گزاری. چوتھے دن جانے لگے اللہ پر بھروسہ کر کے. تو مستورات کی طرف سے آدمی کمزور ہوتا ہے. اللہ میں تو ہمت کر لوں گا، یہ بیچاری آ گئی، میرا تو فاقہ تھا، اب یہ بیچاری میری وجہ سے کیا ہو رہی ہے، پریشان. لیکن اس زمانے کی بیویاں تو بیویاں ہمارے جیسا نہیں. سر کہے معلوم ہے، پیر سر پہ لے کے چلنے والے نہیں. سب سے پہلے جانے لگے شوہر. صحابی رسول کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا دیکھیں 3 دن ہو گئے فاقے میں گزر گئے، ہم چوتھے دن بھی فاقہ کر لیں گے، ہم چوتھے دن بھی فاقہ کر لیں گے. اللہ کو ناراض کر کے کمانے کی کوشش مت کرنا، حرام لقمہ لانے کی گھر میں کوشش مت کرنا. تم ایسا مت سمجھنا کہ میری بیوی نئی نویلی دلہن 3 دن سے فاقے میں ہے، چوتھے دن کیا ہوگا، لہذا ہم چوتھے دن فاقہ کر لیں گے، لیکن حلال مال کھائیں گے، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے. کون بول رہی ہے؟ 3 دن کی دلہن، بیوی تو ہے ہاں لیکن کوسا مقام ہے دلہن. اللہ ہمیں ایسا معاشرہ عطا فرمائے. یہ ہے حرام سے بچنے کا ڈر. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی پڑوسن، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی پڑوسن یہودیہ تھی. کیا تھی؟ یہودیہ. اس نے اپنا مکان سیل کرنے کے لیے نکالا، بیچنے کے لیے. 25,000 دینار اس مکان کی قیمت تھی، اور اس بڑھیا نے 50,000 دینار اس کی رقم لگائی. کیا لگائی؟ لوگوں نے کہا کہ 25,000 ویلو ہے اس پراپرٹی کی، آپ 50,000 لے رہے. تو کیا کہا معلوم ہے؟ کیا کہا؟ 25,000 میرے مکان کے اور 25,000 میرے پڑوسی کے، عبداللہ ابن مبارک کے. نصیب والوں کو ملتا ہے میرے جیسا پڑوسی. کیا کہا؟ نصیب والوں کو ملتا ہے میرے جیسا پڑوسی. تمہیں پتا بھی ہے میرے بازو میں کون رہتا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رہتا ہے. نہیں سمجھے؟ کیا معاملات تھے ہوں گے ان کے، کیا اخلاق تھے ہوں گے، کیا انہوں نے معاشرت بنائی ہوگی، کیا لوگ ان سے محبت کرتے. کا یہ اخلاق انہیں فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہے. من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ ایمان والا نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہ رہے. آج پڑوسیوں سے جو تکلیف ہے، ہمارا معاشرہ دن بدن ادھر سے جو بدترین ہوتا جا رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہے نا؟ ہے یا نہیں؟ پڑوسی، ہاں لوگ محلے چینج کر رہے ہیں، علاقہ کروڑوں روپیوں کا ولا بنا کے پڑوسی کی وجہ سے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. مسلمان آپس میں مسلمان ہیں،
اللہ کے لیے اپنے دین کو باقی رکھیں. ہاں کیا صحابہ میں مساوات، کیا صحابہ میں ہمدردی، رواداری، غموں کو بانٹنا، ہمدردی کا معاملہ کرنا، مساوات اور برابری کا معاملہ کرنا. ایک صحابی کے گھر میں بکری کے خر کا ہدیہ آیا. میں معاملات پہ، معاشرت پہ بات کر رہا ہوں کہ معاشرت پہ بھی فٹ ہوتے ہیں، کیسے رہنا ہمیں محلوں میں. صحابی کے گھر میں بکری کا خر آیا ہدیے میں. اللہ کے نبی نے کہا جب شوربہ بناؤ، سالن بناؤ تو ایک گلاس پانی زیادہ بڑھا دو اور اپنے آزو میں بازو میں ہدیہ دو شوربہ. آپ کہاں نہیں لے رہے بھائی؟ دینا بولے تو بھی لوگاں نہیں لے رہے. ہم روزانہ افطاری بناتے ہیں، میرے اہلیہ وغیرہ بیچاری تقسیم، میرے کو بھی آتی افطاری مسجد میں، اور آزو بازو بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں. تازم گرا ہوا اور بڑھیا ٹیسٹی ایک سے کھانا بناتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کو اکرام کے ساتھ دیں، لیکن کیا کریں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں باجی بہت کھا لی کر لی، عجیب عجیب ہوتے ہیں. ہاں جو پرانا مکان ہے وہاں الحمدللہ 7 و 8 مکانات میں والدہ کی ترتیب ہے، افطاری وغیرہ پہنچانے کا نظام ہے. پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا رہنا چاہیے. بکری کا خر ہدیے میں آیا. گھر کے جتنے ممبر تھے صحابہ کرام کے بارے میں جو آتا ہے یہ لوگ فاقہ سے رہتے تھے، اس لیے کہ نیا نیا دین تھا. اسلام میں آتے تو اپنی جائیدادیں چھوڑ کے آتے تھے اللہ کے دین کے لیے. اب 5 بھائیوں میں ایک بھائی مسلمان ہوا، اب وہ پراپرٹی دیں گے اللہ کے نبی کو؟ کرنا ہے. اب اس کا گھر کیسے چلے گا؟ اس لیے کہا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، تالیف قلب کے لیے اس کو کیا دو؟ زکات دو، تاکہ وہ دین پہ کیا کرے؟ جمے. اب اللہ کے نبی کے پاس ایسا مجمع، مصعب بن عمیر ناز و نخروں کو چھوڑ کے اللہ کے دین میں آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ بتا رہا ہوں میں صحابہ کے بارے میں جو کہا. صحابہ کمزور نہیں تھے، اللہ نے دیا تھا دنیا بہت، لیکن سب کس پہ لٹائے؟ اللہ کے نام پہ لٹائے، آخرت پہ لٹائے. قرن اول تھا کہ اللہ یہ زمانہ دین کا شروعات کا ہے. عرب کی سنگلاخ پہاڑیوں سے شرک مٹے، عرب کی سنگلاخ پہاڑیوں سے بت پرستی ختم ہو. اللہ اس کے لیے جان لگتی جان لگے، ہمارا مال لگتا مال لگے، ہمارے بچے یتیم ہوتے ہیں ہو جائے، ہماری بیویاں بیوہ ہوتی ہیں ہو جائے، اور ہماری جانوں کا نذرانہ اگر اللہ کو منظور ہے تو جام شہادت نوش کر لیں گے. لیکن اللہ آپ کا دین بلند ہونا چاہیے. مقصود قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کیسی زندگی کو چھوڑ کے آئے دین میں. یہ دیکھو، اب سنا واقعہ؟ سنا دے نہیں؟ سنا دے نہیں؟ ہاں ہاں بولے ہاں ٹائم لے کے سنا تو کیا سنانے چاہیے. سو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة. اللہ کے نبی کی حدیث ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے مصعب بن عمیر جیسا حسین جمیل، خوبصورت بالوں والا، عمدہ چہرے والا، بڑھیا عطر استعمال کرنے والا، حضرموت سے آرڈر کر کے جوتے منگا کر استعمال کرنے والا نوجوان نے دیکھا. ایک ایک دن میں 200 درہم کے 7 نئے ڈریس پہننے والا میں نے نوجوان نے دیکھا. 1400 کے کپڑے پر ڈے استعمال کرتے تھے آپ، سونے کے سکوں کے کپڑے. لیکن جب پتہ چلا کہ یہ آبا و اجداد کا دین جھوٹا ہے، جاہلانہ والا دین ہے، بت پرستی والا دین ہے، خیر آباد کیا. حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں جا کے آپ نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کے نبی کے ہاتھوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ.
جیسی کلمہ پڑھنا تھا مصیبتوں کے، تکلیفوں کے، آزمائشوں کے، قید و بند کی صعوبتوں کے انبار مصعب بن عمیر کے اوپر آنے لگے۔ فوراً چاچا کو، فوراً والدہ نے جیل میں ڈال دیا، بند کر دو اسے کمرے میں، یہ جب تک کہ دین سے پھرتا نہیں، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کا انکار نہیں کرتا، جب تک کہ اسے جیل میں رکھیں گے۔ رکھ کے دیکھا، بعد میں نکالے۔ کیا کرتے ہو؟ صحابہ کا نعرہ تھا خون کی ندیاں بہا دیں گے، پھانسی کے پھندوں پہ چڑھ جائیں گے، اپنے بچوں کو، یتیم بیویوں کو بیوہ کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کے دربار میں کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اقرار محمدی کر چکے ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی کسی نعمت کی بنیاد پہ، دنیا کی کسی عارضی چیز کو سامنے رکھ کر اس اقرار سے ہم پھر جائیں۔ صحابہ جم جاتے، اس لیے کسی نے کہا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، صحابہ کے یقین میں، صحابہ کے ایمان میں، صحابہ کے اعتماد میں ذرہ برابر، رائی برابر کمی نہیں آتی تھی۔ اللہ ویسا ایمان ہمیں نصیب فرمائے، ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو نصیب فرمائے۔ جیل سے نکالے گئے، کہا تمہارا خاندان سے بائیکاٹ کریں گے، ہمارے خاندان سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ منظور ہے، پورا خاندان بات نہیں کریں گے ان سے۔ فیصلہ ہو رہا ہے، چاچا فیصلہ کر رہے ہیں، والد نہیں تھے مصعب بن عمیر کے، سارے مکہ کے نوجوان مصعب بن عمیر کی کاپی کرتے تھے، اتنے حسین، ان کے جمال کی تعریف اللہ کے رسول کر رہے ہیں، بڑے حسین تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ اور کہا تمہیں گھر سے بے گھر کریں گے، خاندان سے کوئی تعلق نہیں، اور پھر ساتھ میں خاندان کے بعد گھر سے بھی نکال رہے، گھر سے نکالے، نکلو گھر سے، اور بیٹا اتنا جم رہے ہو دین پہ، یہ جو ناز و نعمتوں میں پڑ رہے ہو یہ ہماری دی ہوئی نعمتیں، ہمارا دیا ہوا ہے یہ سرمایہ۔ تو مانگا چادر، کہ واپس کرو، 2 چادریں تھی نہیں مصعب بن عمیر کے پاس، ایک چادر نکال کے دیے۔ تو ان کی والدہ نے دیور سے کہا اب میرے بچے کو کچھ بولنا نہیں، چھوڑ دو اس کے حال پہ، ہر پائترا آزما کے دیکھے، میرا بیٹا استقامت کے ساتھ جو دین قبول کیا اس پہ رہا، لیکن گھر سے بے گھر ہو گئے، خاندان سے بے دخل ہو گئے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بتائیے کیا دل بولتا ہوگا؟ چاچا کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے نکلے۔ حبشہ ہجرت فرمائی آپ نے، جب آئے تو روایتوں میں آتا ہے مصعب بن عمیر کو دیکھنے کے لیے، مسلمان کیسے رہتے ہیں، ایمان لایا میرا بیٹا، کیسی اس کی کنڈیشن ہے، تو دیکھا والدہ نے پیٹ کو لگ چکا ہے، غبار آلود بدن ہے، غبار آلود بدن ہے، اور ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، اور مصعب کے بدن پر ایک چادر ہے۔ کون ہے یہ جو مکہ کی گلیوں میں گزرتا، لوگ کہتے اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرا ہوگا، کیونکہ یہ گلیاں خوشبو سے مہک رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی، اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی نے مصعب کو دیکھا تو رویا ہے، اللہ کے نبی کے آنکھیں اشکبار ہو گئے، اللہ یہ وہ میرا مصعب ہے جو 7 ڈریس پہنتا تھا، اس نے اپنے ناز و نخرے اللہ آپ کے دین کے لیے قربان کیا۔ مصعب بن عمیر کی تشکیل ہوئی، آپ کو مدینہ بھیجا، آپ مدینہ گئے، اور اللہ کے نبی کی ہجرت سے پہلے سارا مدینہ مصعب بن عمیر کے ہاتھوں مسلمان ہوا، مصعب بن عمیر کے ہاتھوں کلمہ پڑا، آج عالم اسلام کا مرکز بنا مدینہ، مصعب بن عمیر کو اللہ اس کا ثواب عطا فرما رہے ہیں، اور صبح قیامت تک ملتا رہے گا۔ غزوہ احد میں آپ شرکت فرما رہے ہیں، اسلام کا جھنڈا مصعب بن عمیر کے ہاتھوں میں ہے، مصعب بن عمیر کے ہاتھوں میں ہے۔ دشمنوں نے ایک بازو کاٹا، دوسرے بازو سے آپ نے جھنڈے کو لیا،
دوسرا بازو کاٹ دیا آپ کا، تو آپ نے بازوؤں سے سنبھال رہے تھے جھنڈے کو، دوسرے صحابی دیکھے اور اس کو لے لیے۔ اللہ کے نبی کے پاس جگہ ساری لاشیں شہداء کی لائی گئی، مصعب بن عمیر کی بھی لاش لائی گئی۔ اب اللہ کے نبی کے سامنے قربانیاں ہیں۔ اللہ جب میں نے مکہ کے سنگلاخ پہاڑیوں میں اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ یہ وہ جماعت ہے میری جو میرا ساتھ دی مکہ میں، مکہ کی گلیوں میں مارے گئے، گھسیٹے گئے، انہیں ذلیل کیا گیا، انہیں رسوا کیا گیا۔ اللہ ناز و نعمتوں میں پلنے والے تھے، ان کے پیٹوں پر پتھر بندھے، آخرکار حبشہ ہجرت کیا اور مدینہ ہجرت کیا، جنگوں میں شرکت کیا۔ مصعب بن عمیر کی لاش جب لائی گئی، اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو ہے، اللہ کے نبی خوب رو رہے۔ حضرت سید الشہداء بھی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، کہا مصعب کو کفن پہنا دو۔ حضرت مصعب کے پاس 7 ڈریس پہننے والا نوجوان، نخلوں میں پلنے والا نوجوان، اس کے جوتے جو پہنتا تھا مکہ میں کسی کو نصیب نہیں ہوتے، لیکن اللہ کا دین سمجھ میں آیا، دین سمجھ میں آیا، ہر نخرہ چھوڑا گئے اور ایک چادر پہ زندگی گزاری، شہید بھی ہوئے تو ایک چھوٹی چادر پہ شہید ہوئے۔ اب مسئلہ ہے جو کپڑوں پہ شہید ہوتے ہیں ان کی کپڑوں میں انہیں کفن دے دو۔ حضرت مصعب بن عمیر کو کفن دے رہے، سر کو ڈھانپو تو پیر کھلتے، پیر کو ڈھانپو تو سر کھلتا ہے، کہا سر کو ڈھانپ دو اور پیروں پر خطمیر کی گھاس ڈال دو، اور کہا اللہ میں مصعب سے راضی ہوں، اللہ تو بھی مصعب سے راضی ہو جائے۔ ان کی زندگی یہ صحابہ کی زندگی ہے، دین کے خاطر نخروں کو چھوڑ دیے۔ اللہ کرے آج یہ دین، آج دیکھ رہے نا آپ، سب سے زیادہ ساؤتھ کے علاقے میں الہاد آ رہا ہے، یہ کمیٹی کی رپورٹ ہے، سب سے زیادہ الہاد، بے دینی، اسلام کو چھوڑنے کا جو طریقہ ہے وہ ساؤتھ کے پٹوں میں آ رہا ہے۔ کرناٹک کا اس میں 3 نمبر ہے، کتنا؟ ہاں یہ وجے واڑا، وشاکھاپٹنم، یہ آندھرا کے جو پٹے، تمل کے، آندھرا کے جو دور کے پٹے ہیں، سمندری علاقے، عیسائیت محنت کر رہی ادھر، عیسائیت، کرسچن انہیں راشن دے رہے ہیں اور انہیں کپڑے دے رہے ہیں، انہیں ساری دنیا کی سہولتیں دے رہے ہیں، ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ کہا بس بچوں کو ہمارے حوالے کرو، ختم ہو گیا۔ عیسائیت قبول کرتے جا رہا ہے مسلمان، عائشہ، فاطمہ، سمیہ نام کی بہنیں دین کا سودا کر رہی ہے، ابراہیم، اسماعیل، محمد، احمد، ابو بکر کے نام بدل کے چینج کر کے دوسرا دین اپنا رہے۔ کیا ہے یہ دنیا؟ بے دینی ہے میرے عزیزو، اس میں میرا اور آپ کا قصور بھی ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے بتا کہ یہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گیلا نہیں ہے، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آج ہم خاموش بیٹھے ہیں، ہمارے بھائیوں تک پہنچنا تھا، ہماری بہنوں تک پہنچنا تھا، اللہ کے دین کی باتیں بتانی تھی، ہم نہیں بتائے۔ آج جو بے دین گئے، کمزور گئے، مجبور گئے، دین کے حمیت، اشاعت دین، بقاء دین کا معلوم نہیں ہے، آج اپنا دین بیچ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بکری کا خور آیا، کیا آیا؟ بکرے کا خور آیا، یہ واقعہ چل رہا تھا، بیچ میں بتا دیا میں۔ اس لیے جمو دین پہ کچھ بھی ہو جائے، سر الگ ہو جائے، لیکن اللہ کے دین کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے دین کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے، اللہ کے دین کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے۔ بکری کا خور آیا، صحابہ کی معاشرت دیکھو کتنی پیاری تھی۔ بکری کا جب خور آیا تو گھر والوں نے مشورہ کیا، کہا کہ دیکھو ہم کم ممبر ہیں، ہمارا فاقہ ہے،
ہم کیا کریں گے، بازو والے زیادہ ممبر ہیں ان کو بھیج دیں گے. مشہور واقعہ ہے، میں معاشرت کی بات کر رہا ہوں، معاملات کی تو سنا رہا ہوں. بازو والوں نے کیا کیا، ان کو دیا پہلے والے، حالانکہ کھانے کی سخت ضرورت ہے، گھر میں فاقہ ہے، بازو بھیجا. اب بازو والوں نے کہا ممبر ہم کم ہے، ہمارے سے بڑا فاقہ کن کا ہے، بازو والوں کی اور فیملی بڑی ہے، کہا ادھر دے دو. وہ محلے میں 7 مکان تھے، پہلے مکان سے دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، چھٹے، پھر گھوم کے کہاں آیا، گھوم کے کہاں آیا، فرسٹ گھر میں آیا. کہا کسی نے کھانا گوارا نہ کیا. یہ تھا صحابہ اکرام کا ایثار، صحابہ اکرام کی ہمدردی، صحابہ اکرام کی معاشرت. کسی نے نہیں کھایا ہو، اور سب کا فاقہ تھا. اور آج ہمارے پاس بتائیے کیا ہے ہمارے پاس. دعوت دی ایک صاحب تو ایک ڈبہ پہنچائے. ارے ان کو معلوم نہیں کتنا، ایک ہی پہنچائے، فیملی جموں پیک نہیں پہنچانا. ان کو معلوم نہیں گھر میں کتنے ممبر ہیں ہمارے، ہم نہیں سمجھے. پرسوں کی بات ہے، افطار کی دعوت آئی تو پہنچائے، تو اچھا پہنچائے. تو کیا ہے معلوم ہے، ارے بولنا نہیں ممبر زیادہ ہی بول کے، ہاں جمبو پیک پہنچانا چاہیے فیملی نے. ان کو معلوم نہیں ہے، حالانکہ فریج بھرا ہوا کہ فروٹ سے، ڈرائی فروٹ سے، کیا اللہ نعمتیں کم رکھیں. تو بھی یہ ہماری معاشرت دیکھو کیسی. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈاٹا تھا یتیم کتنے ہیں، معاشرے میں بیوہ کتنے ہیں، معاشرے میں بالغ کتنے ہیں، نابالغ کتنے ہیں، مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنے ہیں. یہ ڈاٹا تھا، ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہاں محلے کے اندر رہو، بہت سارے حقوق ہے محلے کے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھو، معاملات اور اپنی دنیا کے معاملے میں کیسی زندگی تھی. اور اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابہ آئے، کہا یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، آپ میری مدد کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سخی زمین اور آسمان نے نہیں دیکھا. اور رمضان میں آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی، بہت بڑھ جاتی تھی، بہت سخی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کچھ بھی تھا سب کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. اب ایک کام کرتا ہوں میں، اس لیے سخاوت کے 3 درجے، دے دو یا دلا دو، یا دینے والے کا گھر بتا دو. اللہ کے نبی نے کہا چلو یہ نام لکھو. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام لکھا اور لکھ کے بھیجا ہے ایک صاحب کو، جاؤ ان کو کہو اللہ کے نبی نے بھیجا اور اپنی ضرورت بیان کرو. گئے وہ صاحب، جا کے دیکھا تو حضرت عثمان غنی اپنے اہلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ رات میں چراغ کی بتی آپ نے بڑھا دی، جس کی وجہ سے معمول سے بھی زیادہ روغن اور تیل جل گیا. جو تیل زیادہ جلا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کل قیامت کے دن. دیکھ رہے ہیں آپ، عثمان غنی ہے. جب ایک لائٹ سے، ٹیوب لائٹ سے کام ہمارا چل جا رہا ہے تو 2 چالو کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ احتیاط تھا، اپنی ذات پہ استعمال کرنے کا کتنا احتیاط صحابہ کرام کا، کیونکہ اللہ کی طرف سے سوال ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے کہا کہ ڈاکٹر یہ جو صاحب مانگنے گئے تھے وہ واپس آ گئے. کہا جو اپنے اہلیہ کو مینجمنٹ کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، کہا کہ کیوں ایسا کیا آپ نے، چراغ کی بتی اونچی کیوں کی، معمولی روشنی سے بھی رات گزر سکتی تھی، کہ زیادہ جل گیا ہے، وہ کیا ہماری مدد کریں گے. آئے واپس. اللہ کے نبی نے کہا کام ہو گیا، نہیں وہ ایسا ہوا. گیا تھا میں تو وہی اپنے اہلیہ سے کہہ رہے تھے چراغ کی بتی اونچی کیوں کی. تو میں یہ بات سن کے واپس آ گیا. جاؤ بھائی جاؤ، تمہارا کام ہوگا، جا کے بولو ان سے
پھر دوبارہ گئے، دستک دی، دروازہ کھولا، پرچہ بتایا، جیسے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کہ یہ صاحب کچھ تعاون کے لیے آئے، فوراً بٹھایا، استقبال کیا، اور گھر میں گئے اور جا کر 2 سونے سے بھری ہوئی تھیلیاں دراہم اور دینار سے لائے اور سامنے رکھا۔ اور جو مانگنے گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ میرا تقریباً آدھے دینار میں یا پون دینار میں میرا کام اور میرا پوری ضرورت پوری ہونے والی، اور 1 بھی دینار اگر دے دیتے تو میری ضرورتیں پوری ہو جاتی، لیکن یہ 2 تھیلیاں۔ حضرت عثمان غنی کہتے تھے کہ اگر اس میں ضرورت پوری نہیں ہوتی تو میں اور لا کے دوں گا۔ آپ بولے، کہا یہ میری پیڑا نہ پیڑھی کی نسلیں کھائے گی۔ کہا میں اس سے پہلے بھی آیا تھا، تعجب ہو رہا آپ کے دینے پہ، اس سے پہلے بھی آیا تھا میں، تو خالی چراغ کے بتی کے زیادہ ہونے پر آپ اپنے اہلیہ سے یہ تبصرہ کر رہے تھے، یہ بات کہہ رہے تھے کہ تیل معمول سے زیادہ جل گیا، لیکن آپ جو تعاون کر رہے وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا اچھا جواب دیا گیا، کہا جو چراغ کا تیل ہے وہ میری ذات پہ استعمال ہو رہا ہے، اس کا جواب جا کے اللہ کو دینا ہے، اور یہ جو دے رہا ہوں وہ بینک آف آخرت میں اللہ کے خزانے میں اللہ کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے، اور یہ اللہ اسے بڑا کر دیں گے۔ مدینہ میں قحط پڑا، معاشرے کا خیال، لوگوں کی ہمدردی میں کام آنا۔ مدینہ میں قحط پڑا، کیا پڑا؟ قحط، بھوک مری آئی، بارش نہیں آ رہی، برگال آیا۔ کیا آیا؟ برگال آ گیا۔ ابھی پھر آنے والا، ہمارے جو بڑے حضرت کر رہے کام، ہاں زبردست کر رہے ہیں، ہاں جو ہمارے حضرت کر رہے ہیں، پی ایم صاحب زبردست کام کر رہے ہیں، کھانے کا کو پہنچاتے کہ نو دعا کرنا چاہیے، افطار میں اور سحری میں دعا کرنا چاہیے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں اللہ جی اپنا معاملہ ان کے ساتھ پورا کر دیجیے۔ میں تو روزانہ کرتا ہوں، نام لے کے کرتا ہوں، میں جو بھی ستارے نام کو سب کا نام لے کے مانگتا ہوں میں، ہاں اس لیے اللہ کریں گے، ٹھیک ہے، کسی تو رد زبان ہو لیکن اللہ سنیں گے ضرور، ایک نہ ایک دن خاتمہ ہے، اللہ بخشتے نہیں، اللہ کو ہر چیز پسند، ہر گناہ برداشت ہوتا ہے، بندوں پہ ظلم برداشت نہیں ہوتا اللہ کو۔ کون ہے تم؟ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کی بندیاں ہیں، ظلم کرنے والے کون ہیں؟ فرعون جیسے کو مکی کھانا پڑا، ظالم سڑتا پڑا ہے آج بھی، اور صبح قیامت تک پڑے گا، ان تو کام بھی لگنے والا نہیں ہے، تم دیکھو گے، اللہ ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ قحط پڑا، اللہ کے نبی نے کہا کہ آج مال خرچ کرو، آج مال خرچ کرو۔ تمام صحابہ نے زبردست مال خرچ کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے 350 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے، اناج گلے سے لدے ہوئے مدینہ میں انٹر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے اللہ کے نام پہ آج مال لگانے کو نہیں دیکھا۔ جیسے مدینہ کی بارڈر پر آئے، واقعات میں آتا ہے مدینہ کے تاجر، مدینہ کے بزنس مین حضرت عثمان غنی کو گھیر لیے، کہا ہم سے ڈیل کرو، آپ ہم سے کیا کرو؟ ڈیل کرو، آپ یہ سامان ہمیں بیچ دو آپ۔ اب جب شارٹیج ہوتا ہے چیزوں کا تو ریٹ بڑھ جاتا ہے، شارٹیج ہوتا تو مارکیٹ خود بخود ٹائٹ ہو جاتی، بڑھ جاتی ریٹ، 100 کی چیز 500 میں ملتی ہے۔ کہا ہم آپ سے یہ سامان لیں گے، کہا کتنے میں لوگے آپ؟ کتنے میں؟ ایک مثال کے طور پر 100 روپے میں لیں گے۔ کہا میرے کو اس سے زیادہ کا ریٹ آ چکا ہے، 150 میں لیں گے۔ کہا اس سے بھی زیادہ کا ریٹ مجھے مل چکا ہے، اور بولی بڑھاؤ۔ کہا 200 دیں گے، ایک مثال۔ کہا اس سے بھی زیادہ کا ریٹ مل چکا ہے مجھے۔ ارے بھائی پورے مدینہ کے تاجر یہیں پہ موجود ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے ریٹ دیا تمہیں؟ مارکیٹ تو ہم چلاتے ہیں، بولی ہم لگاتے ہیں ریٹ کی، اور جو چیز 50 کی تھی تم کو 100 دے رہے ہیں، جو چیز 50 کی تھی اس کے 150 دے رہے ہیں۔
جو چیز 50 کی تھی اس کو 200 دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اور ریٹ مل چکا ہے تم کو، کس نے لگایا؟ حضرت عثمان غنی نے کہا میرے مال کا ریٹ اللہ کے رسول لگائے۔ اور قرآن کریم کی آیت اتری ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء۔ کہا کہ اور آگے ہے جب لگائے کہا سالی میں، اسی طرح ایک دم بھوک مری کے زمانے میں تو اللہ ایک دانے سے 700 دانے، 700 سے 7 لاکھ، کہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ میری امت کے خرچ کرنے کو اجر کو اور بڑھا دیجیے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ کے نبی آپ کی امت اپنا جان اپنا مال لگائے گی، اللہ اتنا اجر دیں گے کہ آپ کی امت اس کا حساب نہیں کر سکے گی، اتنی نیکیاں دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے اللہ کے نبی کے پاس گئے، سارا مال دیا، اللہ کے نبی نے پورے مدینہ میں اناج بانٹا، بھوک مری ختم ہوئی، اللہ کے نبی بلائے اور کہا عثمان آج کے بعد آپ جیسی زندگی گزارنا ہے گزار لو، اللہ کل قیامت کے دن آپ سے حساب نہیں مانگیں گے۔ کیا معاشرت ہے حضرات صحابہ کی؟ آخری واقعہ سن لو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، مدینہ کے باہر ایک فیملی آئی، جب آئے وہ مدینہ کے باہر تو جو فیملی تھی وہ خاتون امید سے تھی اور درد زہ شروع ہو گیا، پریگننٹ تھی، بچے کی ولادت کا موقع آیا اور درد زہ میں بچے کی ولادت ہو رہی۔ اب حضرت عمر راتوں میں گشت کرتے تھے، گھومتے تھے، کون پریشان ہے، کون حالات میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھوم رہے، گھومتے گھومتے دیکھا مدینہ کے بارڈر پر کوئی آگ جلنے کی وغیرہ روشنی جل رہی ہے، کوئی فیملی آئی ہوگی۔ جب قریب پہنچے تو خیمے کے اندر سے آواز آئی کہ اللہ میں مدینہ میں آئی اور یہاں کے امیر المؤمنین عمر بن خطاب میری خبر گیری نہیں کر رہے، کل قیامت کے دن اللہ سے میں شکایت کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے ہوئے یہ کام سنے، حضرت عمر ٹھاٹے مار کے رو رہے کہ اللہ کی بندی تیرے آنے کا علم کیا عمر کو، آج تو اندھیرے میں ایسا کہہ رہی ہے، کل کچھ نہیں کہا۔ گئے جا کے دیکھا تو کہا کہاں ہے؟ کہا مہمان ہے، مدینہ میں آئے، ضرورت مند ہے، مدینہ میں کچھ تعاون کے لیے آئے تھے، میری بیوی کو درد زہ شروع ہوگا، بچے کی ولادت کا موقع ہے اور میرے بچے بھوکے ہیں اور میرے بچے بھوک سے رو رہے ہیں، میں میری بیوی کو سنبھالوں اس حالت میں میرے بچوں کو سنبھالوں۔ کیا خبر گیری تھی، بادشاہ ہے۔ فوراً گئے خزانچی کے پاس، بیت المال میں گئے، ستو لیا، آٹا لیا، کھجور لیے اور کھجور وغیرہ لے کے، گڑ لیا اور مکھن لیا اور ساری چیزیں لے کے اٹھانے لگے تو خزانچی نے کہا امیر المؤمنین آپ کا غلام ہوں میں، مجھے اٹھانے دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا کل قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا تو؟ کہا وہ تو نہیں اٹھا سکتا۔ کہا آج میرے کو خدمت اللہ نے مدینے کا خادم مجھے بنایا ہے، لہٰذا میں خدمت کروں گا۔ کون ہے یہ؟ اللہ کے نبی کے سسرے ہیں، سسر ہیں۔ کون ہے؟ 17 جگہوں پہ قرآن کے آیتیں اتری ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کون ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر اللہ نبیوں کے سلسلے کو جاری رکھتے حضرت عمر کو نبی بناتے، حالانکہ نبیوں کا سلسلہ اب بند ہو چکا ہے۔ گئے، اٹھا کے گئے اور اپنی بیوی حضرت عاتقہ غالباً اپنی بیوی کو بلایا، کہا چل اللہ کی بندی اب دعا لینے کا اور آج آخرت کو بنانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا موقع آیا۔ امیر المومنین کی بیوی تیار ہو گئی، دونوں میاں بیوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے اہلیہ محترمہ دونوں گئے اور جا کے کہا کہ جاؤ اپنی بہن کی مدد کرو۔ گئے، درد زہ تھا،
آپ نے تھوڑی دیر ہمت دی، تسلی دی، تھوڑی دیر کے بعد ولادت ہو گئی اور زبان سے نکل گیا اہلیہ محترمہ کے امیر المؤمنین اپنے بھائی کو خوشخبری سنائے کہ لڑکا مبارک ہو۔ سامنے والا دنگ رہ گیا، اللہ ہم جس سے ایسی بات کر رہے تھے اللہ کو بولیں گے عمر کے بارے میں، یہی عمر ہے جو آج ہماری خدمت کر رہا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر حضرت عمر جا کے لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، لکڑیاں جمع کیا اور چولہا جلایا اور بھگونا وغیرہ لا کے اس کے اندر دودھ ڈالا، اس کے اندر تھوڑا سا ستو وغیرہ ڈال کے، گڑ ڈال کے، کھجور چوارے وغیرہ ڈال کے جب بنا کے تیار کیا اور گھر میں دیا، کہا دو اپنے بہن کو، گرم گرم ہریرا کھلاتے ہیں نا، کہا دو یہ کھیر دو، اور پھر بعد میں اس کو کھلایا، بچوں کو کھلایا۔ کھلانے کے بعد جانے کی باری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ نے کہا چلو تھوڑی دیر چلتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں۔ کہا جب میں آیا تھا یہ بچوں کو دیکھا، یہ بچے بھوک سے رو رہے تھے، اپنے ماں باپ سے شکایت کر رہے تھے کہ ابا ہم کو کھانا نہیں ہے، ابا ہم پیاسے ہیں، ہم بھوکے ہیں، یہ تڑپ رہے تھے۔ اب یہ بچے کھا لیے، جیسی بچوں کا پیٹ بھر گیا تو بچے رات میں کھیلنے لگے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ بچے کھیل رہے ہیں تو میں ان کو تھوڑا کھیلتا ہوا دیکھ لوں۔ کیا کر لو؟ تھوڑا کھیلتا ہوا دیکھ لو۔ تھوڑی دیر بچوں کو ہنسی کھیلتے دیکھا اور پھر دیکھنے کے بعد حضرت عمر نے کہا آ کر صبح میں ملو، جو بھی غرض ہو تمہاری ضرورت پوری کریں گے۔ یہ ہے معاشرہ کہ ہمیں اپنے معاملات اچھے کرنے کی ضرورت ہے، اپنی معاشرت کو اچھے کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے سکھ میں ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے۔ آج ہمیں اللہ نے نوازا ہے، ہمارا مال ہماری آخرت کے بنانے کا ذریعہ بنے، اور اگر کوئی آئے ہمارے پاس کہ معاشرے میں سے ہے من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، معاشرے میں کسی کے عیب نظر آئے تو ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالو۔ جو اللہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ ہاں ایک دوسرے کی ٹو میں نہیں رہنا، کسی کی خامی نظر آئی، کسی کی برائی نظر آئی تو اس کو چھپا لو، اپنے دل میں دفن کر دو، اور جب تک قبر میں نہیں چلے جاتے کسی کو مت بولو۔ ہاں بتانے کی ضرورت نہیں۔ کہا کیا سود کے 70 درجے ہیں، بدترین سود محرم کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، اور کہا اس سے بھی بدترین گناہ مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے، مسلمان کو ذلیل کرنا، مسلمان کو رسوا کرنا، مسلمان عزت دار کو ذلیل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنے بھی برے رہے ختم ہو گئے، چھپا لو، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اور کیا فرمایا؟ آج ہم لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ ہمارے عیبوں کو چھپائیں گے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ آج دودھ کا دھلا کوئی نہیں ہے، سب میں کمیاں ہیں، خامیاں ہیں۔ اب اگر کسی کا عیب نظر آ جائے چھپا لو، کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں، بتائیں گے اس کی عزت کا مسئلہ ہے۔ یہ معاشرے کے آداب ہے، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی چغلی مت کرو، کسی کا عیب مت بیان کرو۔ سمجھ میں آ رہی؟ شیطان تعریف سے شروع کرتا ہے اور عیبوں پہ لے جا کے، غیبت پہ لے جا کے اینڈ کراتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے معاملات اچھے کرنے کی اور معاشرت کو اچھا کرنے کی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے متعلق کسی کے ساتھ سلوک کے ساتھ رہنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ ایک اللہ کے نبی نے فرمایا اکمل المؤمنین احسنهم خلقا، کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کی اور اپنے معاملات، اپنے معاشرت کو درست کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اس کے جھول سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔